أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے جو کہ مخارج کے حروف پر مشتمل ہے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بچوں، آج ہم لیسن نمبر 2 جس کے اندر ہم حروف لہویہ، حروف شجریہ اور حرف حافیہ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جو کہ مخرج نمبر 4، 5، 6 اور 7 یہ 4 مخارج کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم حروف حلقیہ کے حروف کی دہرائی بھی کریں گے۔ تو چلیں ہم اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی معلومات کو جانتے ہیں، ہمیں لیسن کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ پیارے بچوں، اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو اس سے پہلے والا سبق تھا اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ جو کمی رہ گئی ہوگی تو وہ دور ہو جائے۔ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا حروف حلقیہ، اس کی ہم نے معلومات اور مخارج کے حوالے سے ہم نے انفارمیشن کو جانا تھا۔ اس ویڈیو کو بھی آپ بار بار دیکھیے گا تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو بیٹا، جو لیسن نمبر 2 میں ہم نے حروف حلقیہ کو پڑھا تھا وہ 6 حروف تھے جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حلق ہے، یہ گردن، یہ سمجھ لے کہ ہمارا حلق ہے۔ اس کے کون کون سی جگہ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں یہ ایک بار ہم شکل سے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اقصی حلق، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، یعنی کہ حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہاں، یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے جو کہ سینہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد بقیہ جو 2 حروف ہیں وہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ حلق کے درمیان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہاں سے عین، ح، تو یہ 2 حروف حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو پہلا حصہ ہے اس کا ادنا حلق، یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ غین، خا، غین، خا، تو یہ یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ امید ہے بیٹا آپ نے ان کو سمجھ لیا، تو اس کی بار بار آپ پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب ہم آج کے لیسن کی انفارمیشن کو جانتے ہیں اور پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لسانی مخارج۔ تو لسانی مخارج کیا ہوتے ہیں؟ ایسے مخارج جو زبان سے ادا ہوتے ہیں لسانی مخارج کہلاتے ہیں۔ لسان یعنی زبان، لسان کا مطلب ہے کہ زبان سے ادا ہونے والے مخارج، ان کو لسانی مخارج کہتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ لسان یعنی زبان سے ادا ہونے والے جو مخارج ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ 10 جگہوں سے 18 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لسانی مخارج کی اقسام کتنی ہیں؟ لسانی مخارج کی بیٹا 7 اقسام ہیں، جن کے 10 مخارج ہیں اور 18 حروف جن سے ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ 7 اقسام ہیں؟ حروف لہویہ، پہلی قسم ہے حروف لہویہ، یہ 2 حروف ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف شجریہ، یہ 3 حروف ہیں۔ حرف حافیہ، یہ 1 حرف ہے۔ حروف طرفیہ، یہ بھی 3 حروف ہیں۔ حروف نطعیہ، یہ بھی 3 حروف ہیں۔ حروف لساویہ، یہ بھی 3 حروف ہیں، اور حروف صفیریہ، یہ 7 اقسام ہے جو کہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے اور کیسے ادا ہوتے ہیں یہ ہم وقفے سے ہم انشاءاللہ ان کو سیکھیں گے۔ تو آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہیں حروف لہویہ۔ حروف لہویہ بیٹا یہ 2 حروف ہیں، کون کون سے ہیں؟ قاف، کاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے جو کہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف مستفیلہ میں سے ہے جو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف لہویہ کا جو پہلا مخرج ہے، مخرج نمبر 4 قاف، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاف، یہ باریک پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ مخرج نمبر 5 تھا۔ اس کے بعد ہم جو مخرج نمبر 4 اور 5 ہے اس کی ہم شکل کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ دیکھ لیں، یہ جو زبان کی جو جڑ ہے اس کا جو نرم حصہ ہے وہ یہ والا ہے، یہاں سے یہ قوف ادا ہوتا ہے جو کہ 2 نقطوں والا ہے، اور یہ جو حلق کا سخت حصہ ہے جو کہ منہ کی طرف ہے، اور یہ زبان کی جڑ ہوتی ہے، اگر منہ کھولے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کوا ہوتا ہے، وہاں سے یہ جو ہے یہ دیکھ لیں، یہ زبان کا یہ جو کوا ہے یہاں سے اس جگہ سے یہ والا قوف ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد
کاف، یہ تھوڑا سا اوپر والے حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یہ زبان کی جڑ سے سخت جو حصہ ہے وہاں سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو شکل سے بھی جان لیا۔ تو اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور ان کی انفارمیشن کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا اگلا جو حصہ ہے وہ ہے حروف شاجریہ۔ حروف شاجریہ بیٹا یہ 3 حروف مفردات جیم، شین، یا، جن کو بیٹا حروف شاجریہ کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو مخرج نمبر، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، 3 حروف ہیں لیکن ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ مخرج نمبر 6 ہے وسط لسان، یعنی کہ لسان کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس جگہ سے یہ ان کو اس کے ساتھ ملا کر ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ جب یہ وسط لسان زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، تالو کے درمیان سے، تو اس جگہ سے یہ جیم، شین، یا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان اور تالو کے درمیان سے۔ حروف شاجریہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس کی شکل سے دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ حروف شاجریہ کے 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ تو یہ 3 حروف یہ جو زبان کا درمیان ہے، یہ والا زبان کا درمیان، یہ جو اس کا حصہ ہے، یہ جب اس حصے سے لگتا ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیم، شین، یا۔ تو یہ 3 حروف شاجریہ زبان اور تالو اس کے درمیان سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا اگلا مخرج ہے وہ ہے حرف حافیہ۔ یہ صرف ایک حرف ہے اور یہاں یہ ہمارا جو مخرج نمبر 7 ہے، حافہ لسان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ضاد یہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کے دائیں بائیں سے۔ حافہ یعنی کہ جو کروٹ ہوتی ہے، بغلی حصہ ہوتا ہے، دائیں بائیں کا حصہ ہوتا ہے، داڑوں کی جڑ سے جب یہ ٹکراتا ہے تو وہاں سے حرف ضاد یہ اس کو ادا کیا جاتا ہے، ضاد، ضاد۔ یہ زبان کے دائیں بائیں اور داڑوں کی جڑ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے حرف حافیہ کو، یہ مخرج نمبر 7 ہے۔ تو اس کی شکل کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ دیکھ لیں، یہ ہمارا حرف ضاد، یہ حرف حافیہ ہے، یہ ایک ہی حرف ہے۔ اس کو صحیح مخرج سے ادا کرنا قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے نہایت ضروری ہے، جو کہ صحیح معنوں میں ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ضاد کا مخرج ہے، زبان کی کروٹ یعنی کہ دائیں بائیں کا حصہ اور اوپر کی جو داڑوں کی جڑ ہے، وہاں سے اس حرف ضاد کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو گرین حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ زبان کی کروٹ ہے، یہ زبان ہے، اور اس کا جو دائیں بائیں کا حصہ جب اس جگہ سے ٹکراتا ہے داڑوں کی جڑ سے، تو یہ حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں بیٹا آپ نے آج کے سبق کو سیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی۔ تو بار بار بیٹا آپ اس کو دہراتے رہیں تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ مخارج کا صحیح ادا کرنا حروف کی ادائیگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، تو لہٰذا صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتے ہیں بیٹا آپ نے آج کے سبق کو سیکھ لیا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں، لیسن نمبر 3، پارٹ نمبر 3، اس میں ہم حرف ترفیہ کو ہم سیکھیں گے۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے اس سے اچھا سیکھا ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کچھ الفاظ لکھا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔